میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو آدمی دین کو ذریعہ بنائے گا دنیا کمانے کے لیے، وہ اپنی دنیا میں کبھی برکت نہیں دیکھے گا، دنیا میں کبھی برکت نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ عبادات خرچ کرنے کا راستہ ہے، کمانے کا راستہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں حج اور عمرہ سب سے بڑا سبب ہے کمانے کا، اور زمانہ جاہلیت میں حج اور عمرہ سب سے بڑا سبب تھا آنے والے پر خرچ کرنے کا۔ سارے سال یہ مشرکین کماتے تھے، سارے سال مشرکین کماتے تھے اور حج میں خرچ کرتے تھے، حج میں خرچ کرتے تھے۔ ایک مشرک عاص بن وائل یہ سارے حجاج کا کھانے کا انتظام اکیلا کرتا تھا، سارے حاجیوں کا، جتنا حجاج آئیں ان سب کے کھانے کا انتظام۔ اس کا اعلان ہوتا تھا کہ مینا میں کسی کو چولہا جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مشرک سارے حجاج کے کھانے کا انتظام کرتا تھا۔ عیب تھا حاجیوں سے پیسہ لینا کھانے کے لیے یا قیام کے لیے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ بھی ایک دستور تھا کہ آنے والوں کو بیت اللہ کے طواف کے لیے نئے کپڑے نئی چادریں دی جاتی تھی۔ وہ جو کہتے تھے مشرکین کہ تم انہی کپڑوں میں گناہ کرتے ہو اپنے ملک میں، اور اسی میں آ کر اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو، نئے کپڑے پہن کر طواف کرو، جو تم نے کپڑے گناہوں میں استعمال کیے ہوئے ہیں ان کپڑوں کو یہاں عبادت کے لیے استعمال مت کرو۔ کپڑے بھی دیتے تھے، قیام بھی کراتے تھے، کھانا بھی کھلاتے تھے، دودھ کی لسی بھی پلایا کرتے تھے۔ مشرکین کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، کون آنے والے حاجی پر کتنا خرچ کرے۔ اس زمانے میں مقابلہ ہے کہ کون آنے والے حاجی سے کتنا کماوے۔ ہاں، میں نے عرض کیا کہ عبادات خرچ کرنے کی جگہ ہے، کمانے کی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، مجھے یہ بات پسند نہیں میری دکان مسجد کے قریب ہو، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میری دکان مسجد کے قریب ہو، اور میں اس طرح تجارت کروں کہ میری تکبیر اولا کبھی فوت نہ ہو، اور میں 300 اشرفیاں روزانہ کماؤں بغیر سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر کسی دھوکے اور غبن کے، بغیر کسی قسم کے، روزانہ کتنی اشرفیاں؟ 300 اشرفیاں روزانہ کماؤں، اور اس ساری کمائی کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، میں 1 دینار بھی اپنے پاس نہ روکوں، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں۔ دیکھو کسی عجیب بات کہہ رہے کہ روزانہ 300 اشرفیہ کماؤں بغیر کسی سود کے، بغیر جھوٹ کے، بغیر کسی غبن کے، اور 300 اشرفیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اپنے لیے کچھ نہ بچاؤں، اور اس طرح کماؤں کہ میری تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، تب بھی میں نہیں چاہتا کہ میری دکان مسجد کے قریب آئے، میری دکان مسجد کے قریب آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کا مطلب ہی یہی ہے کہ مسجد غفلت اور مادی شکلوں کے ماحول سے دور رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے اپنے گھروں کو مسجد کے قریب کرنے کی درخواست کی، اپنے گھروں کو مسجد کے قریب کرنے کی، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر مسجد کے قریب ہو جائیں تاکہ نماز کی سہولت ہو۔ فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو، اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو، تاکہ ذکر اور غفلت، تجارت اور عبادت، ان دونوں شکلوں کے درمیان فاصلہ رہے۔ اب تو تم باہر کی دکانوں کی آواز مسجد میں سنو گے۔ حضرت فرماتے تھے
صف اول بیٹھا ہوا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن مسجد کی کھڑکی میں سے بازار میں لٹکا ہوا سامان دیکھ رہا ہے. اس کے بیان میں مسجد کی کھڑکی میں سے بازار میں لٹکا ہوا سامان دیکھ رہا ہے. یہ یہاں آ کر بھی وعدوں کے یقین پر اور یہاں آ کر بھی عمل سے کامیابی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس کو عمل کی جگہ بھی سبب اور عمل کی جگہ بھی آخرت کو سمجھنے کے لیے کی جگہ پر بھی اس کو دنیا نظر آ رہی ہے. فرمایا دور رکھو اپنے گھروں کو. اور یہ فضیلت کہ وہاں سے چل کر آنے کا جو اجر ملے گا، یہ فضیلت دور رکھنے کے لیے، یہ فضیلت گھروں کو دور رکھنے کے لیے ہے کہ تمہارا آنے کیا ہے، تمہارے چل کر آنے کے قدم لکھے جائیں گے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے اسی کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے. کسی نے کہا کہ لمبا قدم بڑھائیے، فرمانے لگے لمبا قدم بڑھاؤں گا تو کم لکھے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤں گا تو زیادہ لکھے جائیں گے. فرمایا دور رکھو اپنے گھروں کو مسجد سے، تمہارے قدم لکھے جائیں گے، مسجد جو اٹھائے جائیں گے. آپ نے کبھی صحابہ کے لیے اس کو مناسب نہ سمجھا کہ ان کے گھر مسجد کے قریب ہوں. میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں لوگ مسجد کے قریب دکان چاہتے ہیں تاکہ آنے والے مصلی وہ سامان خریدیں. اللہ اکبر. ایک آدمی گھر سے چلتا ہے گھر والے سے کہہ کر کہ ہاں میں فلاں چیز مسجد سے آتے ہوئے لے آؤں گا. گھر والے کہتے ہیں فلاں سامان چاہیے، کہتے ہیں ہاں جب نماز کے لیے جاؤں گا تو لیتا آؤں گا. معلوم ہوتا ہے کہ گھر سے نماز کے ارادے سے نہیں نکلا، بلکہ نماز بازار کے کام کے ضمن میں ہو جائے گی. یہاں پوری نماز میں سامان کو سوچتا رہے گا، ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں، ایسا نہ ہو کہ بھول جاؤں. سوچو تو صحیح، کتنی عبادات شکلوں کے تابع ہیں، کتنی عبادات شکلوں کے تابع ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور اس کے دین کو پھیلانے کے لیے، پھر اس کو کوئی چیز سستی مل جاتی ہے بکتی ہوئی تو اس کو خرید لیتا ہے اور آگے جا کر اس کو بیچ دیتا ہے. اس سے کچھ نفع مل جاتا ہے. پھر یہ کیونکہ خروج میں ہے اور دین کے قائم کرنے کی دعوت میں ہے، آگے جا کر اس کے دعوت دینے پر، اس کے دین کی محنت پر کفار مقابلے پر آ جاتے ہیں، کفار مقابلے پر آ جاتے ہیں. اور یہ آدمی اللہ کے راستے کا مجاہد یہ کفار کے ہاتھوں قتل کر دیا جاتا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ اس آدمی کو شہید نہیں کہہ سکتے، اس کو شہید نہیں کہہ سکتے. صحابہ کو تعجب ہوا، آج کیا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، پھر وہ کفار کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا، آپ اس کی شہادت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ شہید نہیں ہے، یہ مقتول ہے، قتل ہو گیا ہے. فرمایا کہ اس کی موت یہ تو قتل ہے جو موت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، موت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. قتل بھی موت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. جی کوئی ڈوب کر مر گیا، کوئی گر کر مر گیا، کوئی بیماری سے مر گیا، کہیے کفار کے ہاتھوں قتل ہو کر مر گئے، شہید نہیں. فرمایا اس کو شہید مت کہنا، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے نکلنے کے زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کی ہے اور وہ تجارت کا مال سے کمایا ہوا نفع
اس کی سواری کے پچھلے حصے پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے میرے راستے میں نکل کر تجارت کی ہے، یہ مقتول ہے، شہید نہیں ہے۔ اللہ، کیسا نازک راستہ ہے، سوچو تو صحیح۔ احد کے میدان میں صحابی شہید کیے گئے، جنازہ گھر پہنچایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کی والدہ نے کہا اپنے بیٹے سے چہرے سے مٹی پہنچتے ہوئے، میرے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو۔ آپ نے فوراً پکڑ لیا ان کی والدہ کی بات کو، فرمایا ان کی والدہ سے، تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تم نے اس کو جنتی کیسے کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی لایانی بات کی ہو؟ اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی لایانی بات کی ہو، یا اس نے اللہ کے راستے میں نکل کر کوئی چیز دوسرے کو استعمال کے لیے دینے سے روک لی ہو جس کے دینے میں اس کا کوئی نقصان نہیں تھا؟ تم نے کیسے کہہ دیا؟ تم نے کیسے اس کو جنتی کہہ دیا؟ تمہیں کیا معلوم کہ اس نے کوئی چیز کسی کو استعمال کے لیے دینے سے روک لی ہو، یا اس نے کوئی اللہ کے راستے میں نکل کر لایانی بات کی ہو؟ تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں، اور یہ ایک بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا۔ ہم سمجھتے تھے جو اجر مرتب ہوگا اعمال پر وہ ایمان کے بقدر ہوگا، اعمال پر جو اجر مرتب ہوگا وہ اجر بھی ایمان کے بقدر ہوگا۔ یہ چار چیزیں ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، ایک اللہ کے احکام پر استقامت، دوسرے وعدوں کا پورا ہونا، اور تیسرے اعمال پر اجر کا ملنا، اور چوتھے اعمال میں اخلاص کا ہونا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمیں اس محنت سے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا اخلاص چاہیے۔ پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے اخلاص یہ ہے کہ یہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، کہنے والے کو، اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے، یہ کلمہ کا اخلاص ہے، اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ اس لیے کہا کہ کلمے کے الفاظ بھی ہیں، اس کے اخلاص بھی ہے۔ اس کے اخلاص یہ ہے کہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روک دے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، سب سے بنیادی علامت ایمان کی اطاعت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے، مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ کل جمل العنف، نکیل پڑے ہوئے اونٹ کو ایک بچہ بھی لے کر چل سکتا ہے، اور گرم چٹان میں بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جائے گا، نکیل پڑی ہوئی ہے، کیا کرے؟ اس طرح نکیل پڑا ہوا اونٹ تابع ہوتا ہے، اس طرح مومن اپنے ایمان سے اللہ کے رسول کے احکام کے تابع ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا ہے، ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سب سے بڑی ایمان کی علامت، وہ جو اصل مطلوب ہے کلمے سے، وہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ اس لیے اطاعت نہیں تو حیوانیت ہے، اطاعت نہیں ہے تو حیوانیت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ، ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ سمجھو، ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ سمجھو۔ ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، فرمایا ما انتم، تم کیا ہو، یعنی تمہاری دینی حیثیت کیا ہے۔ اس زمانے میں تو لوگ ایک دوسرے کی دنیاوی حیثیت معلوم کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں تم کون ہو، سوال کرتے ہیں تم کون ہو، تو لوگ اپنا تعارف کراتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، تعارف کراتے ہیں لوگ دنیاوی اعتبار سے۔ اس زمانے میں آپس کا تعارف صرف دنیاوی اعتبار سے ہے۔
اگر آپ آج کل پوچھیں گے کسی سے کہ آپ کون ہیں تو کوئی بھی جواب میں یہ نہ کہے گا کہ ہم ایمان والے ہیں. اور آپ صحابہ کے واقعات دیکھیں، صحابہ کا تعارف جو ہوا کرتا تھا وہ صحابہ کرام کی قربانیوں کے اعتبار سے اور اسلام میں سبقت کرنے کے اعتبار سے دو ہی جماعتیں تھی صحابہ میں، انصار اور مہاجر. انصار اور مہاجر سارے حرفے پیشے والے تھے، عہدیدار بھی تھے، مالدار بھی تھے، تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، لوہار بھی تھے، بڑھئی بھی تھے، سب تھے صحابہ میں. صحابہ میں سب تھے، لوہار بھی تھے، بڑھئی بھی تھے، دنیا کا ہر کام کرنے والے تھے. لیکن آپ دیکھیں گے صحابہ کی جماعت میں کوئی ایک صحابی بھی اپنے حرف پیشے کے اعتبار سے مشہور نہیں ملے گا. ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو مشہور ہوا ہو اپنے کسی کاروبار کی وجہ سے، یا انصار یا مہاجر، یا انصار یا مہاجر. ہاں ایک صحابی ہیں جن کی ہجرت ام قیس کی وجہ سے ہوئی تو وہ مہاجر ام قیس کہلاتے تھے. وہ مہاجر ام قیس شادی کرنے کی وجہ سے ہجرت کی، ان کی ہجرت کے ساتھ ام قیس کی نسبت لگ گئی. ورنہ تمام صحابہ میں کوئی صحابی ایسے نہیں. اور یہ بھی صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے قیامت تک آنے والی امت کو کہ جو آدمی جس ارادے سے بھی اس راستے میں نکلے گا اس ارادے کی نیت غالب آئے گی، اصل مقصد ختم ہو جائے گا. سمجھانے کے لیے ایک صحابی کے ساتھ ام قیس کی نسبت لگی ہوئی ہے، مہاجر ام قیس. مہاجر ام قیس یہ ام قیس کی وجہ سے ہجرت کی ہے، ورنہ تمام صحابہ کے ساتھ صرف انصار اور مہاجر کی نسبت ہے. اس زمانے میں یہ دونوں نسبتیں ختم ہیں، کیونکہ جب مسلمان نے دین کے لیے وطنوں کا چھوڑنا اور دین کی مدد کو چھوڑ دیا، دین کے لیے اپنے وطنوں کا چھوڑنا اور دین کی محنت کو چھوڑ دیا، تو انصاری تو ہو گئے کپڑا بننے والے اور قریشی ہو گئے قصائی. سمجھ آ رہی بات؟ قریشی کیا ہو گئے؟ جی ہاں بھائی آپ کون ہیں؟ تو قریشی ہیں. کیا مہاجر ہو کہ جی مہاجر کسے کہتے ہیں؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ قریشی قصائی اور انصار کپڑا بننے والے. جی ہاں سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح. کپڑا بننے والے انصار، اتنی اونچی نسبت انصار کی کہ آپ نے فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی میں انصار میں سے ہوتا. اگر انصار ایک وادی میں چلیں اور مہاجر ایک وادی میں چلیں تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا. کہاں انصار کا مقام تھا اور کہاں گرتے گرتے ختم ہوتے ہوتے یہ نسبت آ کر ختم ہوئی کس پر؟ کپڑا بننے والے انصار. اور قریشی کیوں بھائی اسے کہتے ہیں گوشت کاٹنے والوں کو قریشی. ہاں کیسی نسبت بدل گئی. ورنہ انصار اللہ کے دین کے مددگار. میں نے عرض کیا کہ ہر شخص پہچانا جاتا ہے اپنی محنت کے اعتبار سے. اس زمانے میں صحابہ کا تعارف ہوتا تھا دین کی محنت کے اعتبار سے. یہ فلاں صحابی ہیں جو فلاں موقع پر ہجرت کر کے آئے، یہ فلاں صحابی ہیں جن کے والد فلاں جنگ میں شہید ہو گئے، یہ فلاں صحابی ہیں جن کا بیٹا فلاں جنگ میں شہید ہو گیا، یہ فلاں صحابی ہیں جو اتنے لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے. سارے صحابہ کا تعارف دین اور دین کی دعوت سے ہے. اور آج کل مسلمان کے تعارف میں اور غیر مسلم کے تعارف میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان غیر مسلم کے تعارف میں کوئی فرق نہیں. ایک غیر مسلم کا تعارف بھی دنیا کے اعتبار سے، ایک مسلمان کا تعارف بھی دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے. چنانچہ
آپ نے فرمایا اس جماعت سے تم کیا ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ سب نے کہا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں،